الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم۔ آج کی ہماری اس روحانی تربیتی نشست کا عنوان ہے بزرگان دین کا انداز تربیت۔ حقیقت حال یہ ہے کہ جس طرح والدین اولاد کی تربیت کرتے ہیں، یہ تمام درگاہیں، خانقاہیں یہ روحانی تربیت کے مراکز ہیں۔ اسی طرح شیخ طریقت بھی مریدین کی تربیت کرتا۔ تربیت کا انداز ہر ایک کا مختلف ہے۔ والدین اپنے انداز میں تربیت کرتے ہیں، استاد اپنے انداز میں تربیت کرتا ہے، اور پیر طریقت اپنے انداز میں تربیت کرتا ہے۔ ایک ہے تعلیم اور ایک ہے تربیت، یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ اگر صرف تعلیم ہو، تربیت نہ ہو تو شخصیت مکمل نہیں ہوتی، انسان کی شخصیت میں کمی رہ جاتی۔ اس کی مثال آپ یہ سمجھیں کہ یونیورسٹی میں آپ دیکھتے ہیں، کالجز میں آپ دیکھتے ہیں، بہت سے واقعات ہم اخبارات میں پڑھتے رہتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ نے اپنے ٹیچر کو واش روم میں بند کر دیا، پٹائی لگا دی، گریبان پکڑ لیا، امتحان میں نقل کرتے ہوئے پکڑے گئے تو اساتذہ کی پٹائی کر دی۔ مختلف چیزیں، استاد کا ادب، احترام، کچھ نہیں۔ کالجز میں، اپنے ہی کالج میں جہاں پڑھ رہے ہیں اس کے شیشے توڑ دیے، دروازے توڑ دیے۔ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پڑھے لکھے جاہل پیدا ہو رہے ہیں۔ یعنی پڑھ لکھ کر بھی اگر آدمی کے اندر مینر نہ آئے، تہذیب، تمدن، اخلاقیات، بڑوں کا ادب، احترام نہ آئے تو ایسے علم کا کوئی فائدہ نہیں۔ علم ہے، تعلیم ہے، تربیت نہیں۔ تو تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بہت ضروری ہے۔ آپ کتنی ایجوکیٹڈ ہو جائیں، ویل ایجوکیٹڈ بن جائیں، آپ انگلش بہترین بولتے ہیں، عربی بولتے ہیں، فلاں زبان بولتے ہیں، ڈگریاں آپ کے پاس ہیں، لیکن اگر مینر آپ کے اندر نہیں ہے تو وہ ساری ڈگریاں بیکار ہیں۔ اگر والدین کا ادب احترام نہیں ہے تو وہ سب ڈگریاں جلا دینے کے قابل۔ اگر علماء کا، مشائخ کا، اپنے بڑوں کا ادب اور احترام نہیں ہے تو وہ علم بیکار ہے۔ یہ تمہید تھوڑی سی میں نے اس لیے باندھی کہ یہ پتہ چل جائے کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت ضروری ہے۔ تو اصل تربیت گاہ جو ہے یہی خانقاہیں ہیں، جہاں پر ظاہر کی بھی تربیت کی جاتی ہے، باطن کی بھی تربیت کی جاتی ہے۔ انسان کے ظاہر اور باطن کو سنوارا جاتا ہے۔ اب آج کل کے زمانے میں جس طرح کے بہت سے اعتراضات ہو رہے ہیں، گزشتہ نشستوں میں بھی ہم نے ان اعتراضات کے جوابات دیے، تو یہ فتنہ پرور حضرات آئے دن کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑتے رہتے ہیں، اعتراضات کرتے رہتے ہیں۔ ان وظائف کا کیا ثبوت ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کس صحابی کو وظیفہ پڑھنے کے لیے دیا؟ خانقاہوں میں جو چلہ کشی ہوتی ہے، کس صحابی نے چلہ کشی کی؟ اسماء مبارکہ پڑھے جاتے ہیں نا اللہ تبارک و تعالیٰ کے، کوئی ایک اسم پاک بتا دیا کہ اس کو 1.25 لاکھ کی تعداد میں پڑھو۔ احرام باندھ کر، باوضو ہو کر، روزہ رکھ کر ایک اسم پاک جو ہے وہ آپ کو اتنی تعداد میں 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھنا ہے۔ 40 دن میں پورا کرنا ہے، 3 دن میں کرنا ہے، 24 گھنٹے میں کرنا ہے، مختلف چیزیں۔ تو جو لوگ اس سے نابلد ہیں
وہ فٹ سے اعتراض جھڑ دیتے ہیں کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں، اور جب وہاں نہیں ہوا تو یہاں کیوں ہو رہا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی صحابی کو چلے کے لیے نہیں بٹھایا، پھر یہاں وہی اس کا ایک جواب آتا ہے جو ہم نے سویم اور 40ویں کے اس میں دیا تھا کہ وہاں ضرورت ہی نہیں تھی، سرکار کی ایک نگاہ کرم پڑ گئی، ظاہر اور باطن پاک ہو، ضرورت کیا ان کو؟ ضرورت تو اب ہے، اب ضرورت ہے۔ تو جس طرح ہر فیلڈ میں آپ کسی میں بھی چلے جائیں، سائنس ہو، ٹیکنالوجی ہو، انجینئرنگ ہو، کوئی بھی چیز، یہ سارے کورس جو ہیں، کیا یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تھے؟ کوئی ایسا کورس باقاعدہ مرتب ہوا تھا؟ اب موجود ہے تو ہم اعتراض کرتے کہ نہیں یہ تو غلط ہے، حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیا، یہ تو ایک بیوقوفی کی بات ہے۔ ہر فیلڈ میں محنت ہوتی رہی، کوشش ہوتی رہی، تحقیق ہوتی رہی، پورا ایک کورس مرتب ہو، میڈیکل کی ایک الگ تعلیم ہو گئی، طب کی ایک الگ تعلیم ہو گئی، انجینئر کی ایک الگ تعلیم ہو گئی، اس کے شعبے ہو گئے، اس کی درس گاہیں ہو گئی، ان کی یونیورسٹیاں الگ ہو گئی، یہ ساری چیزیں ہوئی نا۔ اب آپ کہتے ہیں کہ یہ سب نہیں تھا تو یہ سب غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ یاد رکھیے، جس طرح ہر فیلڈ میں محنت ہوئی اور وہ کورس مرتب ہوا، اسی طرح طریقت میں بھی بزرگان دین، اولیاء کاملین نے اس سلسلے میں محنت کی، اپنی زندگیاں وقف کر دیں۔ مرور ایام کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا کہ انسان کے باطن کو کیسے صاف کیا جائے، دل کو، ہر چیز کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے، اسلام کا بھی ایک ظاہر ہے اور باطن ہے۔ اسلام کا ظاہر شریعت ہے اور اسلام کا باطن طریقت ہے، دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے، صرف ایک کو نہیں، ظاہر اور باطن۔ انسان کا ظاہر جسم نظر آ رہا ہے، ظاہر ہے، اور دل کسی کو نظر آ رہا ہے، باطن۔ ظاہر کو ہم نے صاف کر لیا، غسل کر لیا، آپ کا جسم پاک ہو گیا، صاف ہو گیا، بہترین لباس پہن لیا، صاف ستھرے نظر آ رہے، لیکن دل کو کیسے صاف کیا جائے؟ غیر مسلم کوئی بہت ہی خوبصورت کافر آپ کے سامنے آ جائے، آپ کہیں گے دیکھو کتنا خوبصورت ہے، بالکل صاف ستھرا، اور دل بالکل سیاہ، جتنا باہر سے صاف نظر آ رہا ہے اندر سے اتنا ہی سیاہ ہے، کالا۔ اس لیے بزرگان دین، اولیاء کاملین نے اس چیز پر ریسرچ کی کہ انسان کے ظاہر اور باطن کو کیسے پاک کیا جائے۔ ظاہر کو پاک کرنے کا طریقہ شریعت نے بتا دیا، غسل کا طریقہ بتا دیا، وضو کا طریقہ بتا دیا، طہارت پاکیزگی کیسے حاصل کی جائے سب بتا دیا۔ بزرگان دین، اولیاء کاملین نے اس پر ریسرچ کی کہ دل کو کیسے پاک کیا جائے، کیسے صاف کیا جائے۔ اور دل خراب ہوتا ہے، دل سیاہ ہوتا ہے، دل میں زنگ لگتا ہے، یہ سب چیز احادیث سے ثابت ہے۔ یہ ایسا نہیں کہ میں جوش خطابت میں کہہ گیا۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث شریف جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے ایک جمعے کی نماز چھوڑ دی، جان بوجھ کر، ایک تل کے برابر سیاہی دل پر آ گئی، ایک تل کے برابر سیاہی۔ اور اگر کوئی مسلسل چھوڑتا رہے تو پورا دل سیاہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر کوئی مسلسل گناہ کرتا رہے اس کا اثر دل پر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دل سیاہ ہو جائے، دل پر زنگ لگتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ مفسرین نے لکھا ران سے مراد زنگ ہے، دلوں پر زنگ لگتا ہے۔ سرکار نے فرمایا اس زنگ کو چھڑاؤ، اپنے دلوں کو صاف کرو۔ کیسے صاف کریں؟ فرمایا لکل شیء ثقالۃ وثقالۃ القلب ذکر اللہ۔ ہر شے کی صفائی کا ایک آلہ ہے اور دل کی صفائی کا آلہ ذکر الہی ہے۔ اللہ کا ذکر کرو، دل صاف ہو جائے۔ اور دل اور زبان کا رشتہ ایسا مضبوط ہے کہ جو دل میں ہوگا زبان پر آ جائے گا، اور جو زبان پر ہوگا اس کا اثر دل میں پڑے گا۔ آپ جھوٹ بولیں گے،
دل سیاہ ہوگا. غیبت کریں گے دل پر اثر ہوگا. فحش گوئی کریں گے دل پر اثر ہوگا. بد کلامی کریں گے دل پر اثر ہوگا. گستاخی ہوئی دل پر اثر ہوا. اور کلام پاک کی تلاوت ہوئی دل پہ اثر ہوا, دل پاک ہوا. درود پاک کا ورد کیا دل پاک ہوا. سرکار کی ثنا خوانی کی دل پاک ہوا. اللہ کی حمد و ثنا کی دل پاک ہوا. اسماء الہی کو مسلسل ورد میں رکھا دل پاک ہوا. دل اور زبان کا رشتہ ایسا مضبوط ہے, اسی لیے کہا کہ جو کچھ دل میں ہے وہی زبان پہ ہونا چاہیے, اور جو زبان پہ ہے وہی دل میں ہونا چاہیے. اور یہی چیز آج کل نہیں ہے. زبان پہ کچھ ہے, دل میں کچھ ہے. زبان سے تو یہ ہے کہ آپ سب کچھ ہیں, آپ سے بہتر کوئی نہیں, اور دل میں کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ایسے تو میں نے بہت سے دیکھے. دل اور زبان ایک ہے تب بندہ نیک ہے, اور اگر دل میں کچھ اور زبان پہ کچھ اور تو یہ اور قابل غور. بات سمجھ میں آ گئی؟ دل اور زبان کا رشتہ اتنا مضبوط ہے اور ایک ہونا چاہیے. تو بزرگان دین اولیاء کاملین نے یہ ساری چیزیں دیکھیں. دیکھو, ایک ہے قرآن کو پڑھنے والا, اس نے قرآن کو پڑھ لیا ثواب مل گیا. خالی قرآن کی تلاوت سے اس کا پڑھنا رائے گا نہیں گیا, بیکار نہیں گیا. ہر حرف پر 10 نیکی ملی. الف لام میم, جب آپ نے کہا الف لام میم 30 نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں لکھی گئی, اس لیے کہ الف ایک حرف ہے, لام ایک حرف ہے, میم ایک حرف. الف لام میم, صرف الف لام میم کہنے سے 30 نیکیاں. اور اگر پورا پارہ پڑھ جاؤ کتنی نیکیاں, اور پورا قرآن پڑھ جاؤ تب کتنی نیکیاں. ایک تو ہے قرآن کی تلاوت, بلا شبہ ثواب ہے, نامہ اعمال میں ثواب لکھا جائے. ایک ہے اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھنا, اس پر اور ثواب ہے. اور تیسرا درجہ ہے اس پر عمل کرنا, اس پر اور زیادہ ثواب. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ ایک صرف پڑھنا ہے, ایک سمجھنا ہے, ایک عمل کرنا. قراء حضرات نے قرآن کو پڑھا, بہترین انداز میں پڑھا, باقی پڑھتے ہیں کیفیت تر. علماء نے اس کو سمجھا, صوفیاء نے عمل کیا. بات سمجھ میں آ گئی؟ پڑھنا, سمجھنا, عمل کرنا. جس طرح ہر فیلڈ کے لوگوں نے اپنی فیلڈ میں, اپنے میدان میں کوشش کی, ریسرچ کی, سائنس نے پریکٹیکل کیے. یہ بیماری ہے بخار کی تو اس کو کس طرح کیا جائے, یہ نزلے کی ہے تو یہ کھانسی کی, یہ فلاں کی, نئی نئی دوائیں ایجاد کی, نئی نئی چیزیں. بزرگان دین نے کس پہ ریسرچ کی؟ دل پہ, قلب. اس کو کیسے صحیح کیا جائے, اور اس کو کیسے صحیح کیا جائے؟ احادیث کی روشنی میں. ان کو حدیث مل گئی, ہر شے کی صفائی کا آلہ ہے دل کی صفائی ذکر اللہ. اب ذکر کیسے کیا جائے؟ اب یہ کہتے ہیں نا 40 دن چلے میں بٹھا دیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کوئی. ہم نے کہا ابتدا ہی غار ہرا سے ہوئی. 40 دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام غار ہرا میں رہے, ابتدا تو وہیں سے ہو رہی. 40 دن بالکل سب سے الگ ہو کر. کیوں؟ سب سے الگ ہو کر بیٹھنا, تنہائی میں بیٹھنا, مخلوق سے دور ہو کر بیٹھنا. اب یہ کہتے ہیں نا اسلام میں اس کا تصور ہی نہیں ہے, روحانیت ہے. کہاں لکھا ہوا ہے کہ الگ ہو کے بیٹھ جاؤ, غاروں میں چلے جاؤ, ادھر چلے جاؤ. انہوں نے اس چیز کو سمجھا ہی نہیں. سب سے پہلی چیز ہے نفس کی اصلاح کرنا, قلب کو گناہوں سے پاک کرنا. تو بزرگان دین نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء مبارکہ اس پر ریسرچ کی کہ اگر یہ اس میں پاک اتنی تعداد میں پڑھا جائے اور ایک آدمی سب سے الگ ہو کر 40 دن یا 20 دن یا 3 دن ایک کمرے میں بیٹھ جائے, مسلسل ورد کرتا رہے, تو اس کا قلب کتنا صاف ہوگا, کتنی رحمتیں اس پر نازل ہوں گی, کتنے غلط خیالات ذہن سے نکل جائیں گے, اور کتنی روحانیت اس کے اندر پیدا ہوگی. اس پر ریسرچ کی
اور بٹھا دیا اور بیٹھنے والے کامیاب ہو گئے، منزل مراد پا گئے۔ تو انہوں نے جب اس پر ریسرچ کی اور اس میں کامیابی دیکھی تو اس چیز کو عام کر دیا، اور وہی چیز جو احادیث مبارکہ میں اور قرآن مجید فرقان حمید میں تھی، قرآن کی آیات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء مبارکہ، کوئی ایک اسم پاک لے کر اس کا ورد، اور وہی چیز اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئی۔ ایک بزرگ تھے، ان کی زبان میں تھوڑی سی لکنت تھی۔ اچھا، جتنے بزرگان دین ہیں یہ کسی نہ کسی وظیفے کے عامل، یعنی وہ چیز انہوں نے اپنے عمل میں لے لی، ان کو پتا ہے کہ اس کی تعداد کتنی ہے۔ آج کل تو بہت سے لوگ 1.25 لاکھ کی تعداد کا انکار کر گئے، بہت سے لوگوں نے انکار کر دیا، نہیں یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ نہیں۔ ہم کہتے ہیں بھائی جو جس فیلڈ کا ہے وہ اسی میں رہے، باہر کیوں نکل رہا ہے؟ اگر میں فتویٰ دینا شروع کر دوں تو کوئی مانے گا؟ میں مفتی ہوئی نہیں، مجھے حق ہی نہیں فتویٰ دینے کا۔ تو جب آپ کا طریقہ سے تعلق نہیں تو آپ کو بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہر آدمی عقل کل نہیں ہوتا، اور ہر آدمی ہر علم میں ماہر نہیں ہوتا، ہر ایک کا شعبہ الگ ہے۔ یہ تعداد آج کل کے مشائخ نے نہیں مرتب کی ہے، یہ بزرگان دین اولیاء کاملین نے کی۔ کون سا وظیفہ کس تعداد میں پڑھا جائے، 1.25 لاکھ کی تعداد، کہتے نہیں جی 1.25 لاکھ کی تعداد یہ غلط ہے، کوئی کہہ دے تو کہہ دو نہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہم نہیں پڑھتے۔ ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کیا کیوں ہے، وجہ کیا ہے۔ اب اس کی مثال آپ یہ سمجھے، اگر یہ کہا جائے کہ آپ 1 گھنٹے خاموش رہیں، کوئی رہ سکتا ہے خاموش؟ 10 منٹ نہیں رہ سکتا، 1 گھنٹے تو بہت دور کی بات، کچھ نہ کچھ بولے گا۔ اور وجہ کیا ہے؟ ہاتھ کام کر کے تھک جاتے ہیں، چلتے چلتے پیر تھک جاتے ہیں، زبان نہیں تھکتی۔ اتنا سا لوچڑا ہے، یہی فتنہ ہے۔ جس نے اس کو قابو کر لیا اس نے سب کو قابو کر لیا۔ اپنی زبان کو قابو میں جس نے کر لیا سمجھو وہ کامیاب ہو گیا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا مہینہ بھی ہے، اپنی زبان پکڑ کے کھینچ رہے۔ لوگوں نے کہا یا امیر المومنین کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا یہی تو سب سے بڑا فتنہ ہے، یہی سب سے بڑا فتنہ ہے، جس نے اس کو قابو میں کر لیا وہ کامیاب ہو۔ دیکھ لو اسی اتنے سے گوشت کے لوتھڑے کی وجہ سے کتنے قتل ہو جاتے ہیں، ہوتے یا نہیں؟ یہی زبان تو ہے، یہی لڑائی کرا دے، یہی صلح کرا دے۔ اس سے کہتی ہے وہ تو تمہیں مارنے کے لیے تیار ہوں، اچھا اس سے پہلے میں مار دیتا۔ اس سے کہتی ہے وہ تو تم سے محبت کرتا ہے، دونوں کو ملوا دیا۔ یہی زبان ہے، اسی نے لڑوا دیا، اسی نے ملا دیا، اسی نے قتل کرا دیے، اسی نے رہائی دلوا دی۔ اس کو قابو میں کیسے کریں؟ تو بزرگان دین اولیاء کاملین نے بنیادی کام کیا، مین کام کیا کہ اصل کام کیا ہے۔ اگر یہ کہا جائے آپ لوگ 1 گھنٹے خاموش رہیں، یہ چلے 15 منٹ خاموش رہیں، نہیں رہ سکتے، کچھ نہ کچھ بولے گا۔ ہم اتنا بولتے ہیں، اور جو زیادہ بولتا ہے وہ جھوٹ بھی بول جاتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، کوئی آدمی بیٹھا ہوا اپنے قصے سنا رہا ہے، میں نے یہ کیا وہ کیا، زیادہ بولے گا لازمی جھوٹ بولے گا۔ کوئی لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، کوئی کسی طرح جھوٹ بولتا ہے۔ ان تمام چیزوں کی حدیث شریف میں ممانعت آئی۔ خاص طور پہ لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا یہ غلط ہے، سچی بات کہو۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مزاح فرماتے تھے لیکن اس مزاح میں بھی سچائی ہوتی تھی، جھوٹ نہیں ہوتا۔ ایک شخص آ گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا امی و ابی، مجھے ایک اونٹ چاہیے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دریائے کرم جوش میں تھا، طبیعت خوش تھی، مسکرائے، فرمایا اس کو اونٹنی کا بچہ دے دو۔ اس نے کہا اونٹنی کا بچہ میں کیا کروں گا؟ ارے مجھے تو اونٹ چاہیے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں اونٹ، آپ کہہ رہے ہیں اونٹنی کا بچہ۔ فرمایا بھائی ہر اونٹ
کسی نہ کسی اونٹنی کا بچہ ہی تو ہے. سچی بات ہے نا, ہر اونٹ جو ہے کسی نہ کسی اونٹنی کا بچہ ہے. پھر اس نے سوچا, اس نے کہا ہوا مزہ بھی ہو گیا, جھوٹ بھی نہیں ہوا. کتنی سچی بات ہوئی. سچے نبی کا ہر عمل سچا ہے, ہر قول سچا ہے. ایک بوڑھی عورت نے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیے جنت میں جاؤں. فرمایا جنت میں بوڑھی عورتیں نہیں ہوں گی. اور رونا شروع ہو گئی, میں تو بوڑھی ہو گئی, اب میں جنت میں نہیں جاؤں گی, میرے لیے دعا فرمایا. آپ کہتے ہیں بوڑھی نہیں, میں تو بوڑھی ہو چکی. فرمایا بھائی جنت میں جو بھی ہوں گی سب جوان ہوں گی, جو بوڑھی بھی جائیں گی وہ جوان ہوں گی. سچی بات کہہ دی, مزہ بھی ہو گیا, سچ بھی ہو گیا. میرے رسول نے اپنے عمل سے بتا دیا کہ اگر مذاق بھی کرو تو اس میں بھی سچائی ہونی چاہیے. اس لیے کہ تمہارا خدا سچا ہے, تمہارا رسول سچا ہے, تمہارا قرآن سچا ہے, تمہارا دین سچا ہے, پھر تم کیوں جھوٹے بن رہے؟ تو خیر بات کہاں سے کہاں نکل گئی. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ صرف خاموش رہنا بڑا مشکل کام ہے. تو بزرگان دین نے جب اس پہ ریسرچ کی تو انہوں نے کہا کہ ان کو وظیفہ بتا دو, خود بخود خاموش ہو جائیں. وظیفہ ایک بتا دیا. مثال کے طور پر اگر آپ سے کہا اللہ الصمد آپ 1000 دفعہ پڑھیں, کتنی دیر لگے گی؟ 15 منٹ, 10 منٹ, آدھا گھنٹہ. کوئی پہلی دفعہ پڑھے گا تو زیادہ دیر لگے گی. اگر مثال کے طور پر 15 منٹ لگتے ہیں تو 15 منٹ آپ خاموش رہے یا نہیں رہے؟ اور جب خاموش رہے, خاموش رہنے سے مطلب یہ ہے کہ جھوٹ سے بچ گئے, غیبت سے بچ گئے, دل آزاری سے بچ گئے, فحش گوئی سے بچ گئے, ساری چیزوں سے بچ گئے. اب پیر طریقت نے, شیخ طریقت نے یہ نہیں کہا جھوٹ نہ بولو, غیبت نہ کرو, چغلی نہ کھاؤ. وظیفہ بتا دیا, اس میں لگا رہے گا, خود بخود بچ جائے. ہے نا ریسرچ کی بات. اچھا پھر گھر والے بھی تنگ نہیں کریں گے. اگر آپ گھر میں جا کر خاموش بیٹھ جائیں, گھر والے بھی خاموش نہیں رہنے دیں گے. بیگم پوچھیں گے کیا ہوا, کیوں چپ بیٹھے ہو, خیریت تو ہے, طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ نہیں, پیر صاحب نے کہا خاموش رہو. کیوں بھائی, مجھ سے تو بات کرو کم سے کم. بھائی میں بیوی, مجھ سے تو چھوڑیں گے نہیں, کچھ نہ کچھ بلوا کے چھوڑے گی. اور اگر اس کو پتا ہے کہ یہ میاں صاحب بیٹھے ہوئے دعائے ذوالبہر پڑھ رہے ہیں, یا درود تاج پڑھ رہے ہیں, یا دلائل الخیرات پڑھ رہے ہیں, کبھی نہیں چھیڑے گی. پڑھ رہے ہیں, پڑھنے دو. یہ ہے بزرگان دین کی تعلیمات, ان کی تبلیغ کا, ان کی تربیت کا انداز. ایک چیز ایسے بتا دی کہ ایک چیز آدمی کر لے سارے گناہوں سے بچ جائے. اور جب تک پڑھتا رہے گا, جھوٹ سے, غیبت سے, چغلی سے, ہر چیز سے محفوظ رہے گا. جب تک پڑھتا رہے گا رحمتوں کی برسات ہوتی رہے گی. اور جو اس میں پاک پڑے گا, اس کے تابع جتنے موکلات ہوں گے ان سب کی حاضری بھی ہو جائے گی. یہ ہے وظائف پڑھنے کا مقصد, چلہ کشی کا مقصد قلب کی صفائی ہے. تو جیسے انہوں نے اس معاملے میں ریسرچ کی, انہوں نے ویسے بتا دیا. اب دعائے ذوالبہر کا چلہ آپ دیکھ لیں, اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ احرام باندھ کر ایک جگہ بیٹھ جاؤ, 40 دن تک تمہیں روزے رکھنے ہیں, 40 روزے رکھنے ہیں, اور 40 دن احرام بھی باندھنا ہے, ترک حیوانات جلالی جمالی کے ساتھ, کرے گا کوئی؟ سارے بھاگ جائیں گے. ہاتھ تو اٹھا رہے ہیں لیکن بھاگ جائیں گے جب ہوگا. ہاتھ اٹھانا آسان ہے, کرنا بڑا مشکل ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے, اسی لیے اس کو آسان کر کے رمضان المبارک کے ساتھ کر کے 30 روزے آپ رکھ لیں, یا 29 روزے چاند کے حساب سے, جو بھی 10 روزے آگے رکھ لیں, 40 پورے ہو گئے, کام ہو گیا. یہ بزرگان دین کی ریسرچ ہے اس لائن میں. اور جو لوگ نہیں جانتے, نہیں جی اس کی تو ضرورت ہی نہیں, ہے ہی نہیں. ارے یہ وہ منزل ہے جس پر چلنے والے چلے اور چل کر کامیاب ہو چکے. یہ کوئی نیا طریقہ نہیں ہے کہ ابھی ایجاد کیا گیا ہے کہ فلاں پیر صاحب نے بتا دیا یہ وظیفہ پڑھو, فلاں نے بتا دیا تو فلاں وہ صاحب کہتے نہیں جی یہ غلط ہے, اس کی تعداد غلط ہے. یہ کوئی نیا بات نہیں ہے. یہ بزرگان دین اولیاء کاملین سے چلا آ رہا. اور انہوں نے باقاعدہ یہ خود اس پر عمل کیا, چلہ کشی کی, اپنے اندر روحانیت پیدا کی,
اور پھر مریدین کو اس لائن پر ڈالا کہ تم بھی اسی طرح کرو اور کامیاب ہو جاؤ. اور یہ حقیقت ہے، کرنے والے کر رہے ہیں اور اب بھی کامیاب ہو رہے ہیں. سب سے بہتر چیز، سب سے پہلی چیز اور سب سے بڑا فائدہ جو ہے کہ جتنی دیر آپ پڑھیں گے خاموش رہیں گے، جھوٹ غیبت چغلی ان تمام چیزوں سے بچے رہیں گے، اور جب اللہ کا اسم پاک زبان پر جاری ہوگا زبان میں اثر پیدا ہوگا، اور اثر پیدا ہوگا تو دعا قبول ہوگی. ایک بزرگ یا حی یا قیوم کا ورد کرتے تھے تو ان کی زبان میں تھوڑی سی لکنت تھی، تو یا حی یا قیوم کی بجائے وہ کہتے یا حی یا تیوم، قاف کے بجائے ٹے بولتے، جیسے زبان میں لکنت ہوتی. لیکن اب آپ دیکھیں کہ زبان میں لکنت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہی انداز پسند آ گیا. اتنا پڑھا کہ اس کے عامل ہو گئے، اور کیفیت یہ ہو گئی کہ یہی یا حی یا قیوم پڑھتے پڑھتے خشکی پر چلتے چلتے جب دریا آتا تو دریا پہ بھی چلنے لگتے. روزانہ جاتے، رات ہوتی نکل جاتے. مریدین کو کچھ خیال ہوا کہ حضرت جاتے کہاں، روزانہ رات ہوتی ہے نکل جاتے. کہا ان کا تعاقب کرو. ایک مرید نے کہا میں جاؤں گا پیچھے پیچھے. حضرت وہی پڑھتے ہوئے جا رہے یا حی یا تیوم یا حی یا تیوم. زبان میں لکنت کی وجہ سے قیوم منہ سے نہیں نکل رہا. یہ وہ آگے چلتے رہے، یہ پیچھے چلتا رہا، دونوں جا رہے ہیں. آگے دریا آ گیا، جیسے خشکی پہ چل رہے تھے ایسے دریا پہ چل رہے. اب یہ تو رہ گیا پیچھے، اب میں کیا کروں؟ حضرت تو اس پہ بھی چلنا شروع ہو گئے. کہا حضرت میں پیچھے آ رہا ہوں. فرمایا پڑھ یا حی یا تیوم، اپنی زبان میں کہا. اس نے اسی طرح پڑھنا شروع کر دیا یا حی یا تیوم. یہ بھی چلنے لگا دریا پر. جب چلتے چلتے درمیان میں پہنچے تو مرید نے سوچا کہ حضرت کی زبان میں تو لکنت ہے، میری زبان تو صحیح ہے، یہ تو تیوم پڑھنا ہے، مجھے تو قیوم پڑھنا چاہیے. جیسے ہی قیوم پڑھا وہیں ڈبکی کھائی، گیا اندر. وہیں سے پکارا حضرت میں گیا. فرمایا وہی پڑھ جو ہم پڑھ رہے ہیں یا حی یا تیوم. وہی پڑھا نکل گیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی خلوص نیت کے ساتھ صرف اللہ کی محبت میں جب کوئی کام کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، اس کو یاد کرتا ہے، اس کی تمہید تقدیس بیان کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو پسند فرما لیتا، اسی کو پسند فرما لیتا. اسی لیے بہت سے اوراد و وظائف ایسے ہیں جو نہ قرآن میں ہیں نہ حدیث میں ہیں. بزرگان دین کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے جملے ہیں اور وہی قبول ہیں. ان کی زبان سے نکل گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمایا. کہا جاؤ یہی پڑھتے رہو، تمہارا وظیفہ یہی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بزرگان دین اولیاء کاملین کو یہ جو درجات، مراتب، مقامات عطا کیے، اس کے لیے انہوں نے بڑی محنت کی ہے. اب وہ کہتے ہیں جی پہاڑوں میں غاروں میں جا کر چلہ کشی کرنا یہ غلط ہے. ہم نے کہا یہ تو حضور کی سنت ہے. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا میں جاتے تھے، کیا کرنے جاتے تھے؟ اللہ کو یاد کرتے تھے، اس کی تمہید، اس کی تقدیس بیان کرتے تھے تنہائی میں بیٹھ کر. وہی سنت ہے آج تک. بزرگان دین اولیاء کاملین تنہائی میں بیٹھ. کسی بزرگ سے پوچھا آپ تنہائی میں کیوں رہتے ہیں، آپ بالکل اکیلے کیوں رہتے ہیں؟ کہا جب میں بالکل اکیلا ہوتا ہوں اس وقت بھی میں اکیلا نہیں ہوتا. کیوں؟ میرا رب میرے ساتھ ہوتا. انہوں نے کہا آپ کو ڈر نہیں لگتا، آپ کو وحشت نہیں ہوتی، آپ کو گھبراہٹ نہیں ہوتی؟ کہا اللہ کے ساتھ کسی کو گھبراہٹ ہوگی؟ اللہ کی معیت میں، اس کے ساتھ رہنے میں کوئی گھبرائے گا؟ ارے میرا رب میرے ساتھ ہے، مجھے پریشانی کی کیا بات ہے؟ تو وہ اگر غار میں گئے تو اپنے نفس کی اصلاح کے لیے، اور باہر آئے تو ہمارے نفس کی اصلاح کے لیے. پہلے اپنے اندر وہ چیز پیدا کی.
اور جب 40 دن کے بعد باہر نکلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا پاور عطا فرما دیا کہ جس پر نگاہ ڈال دی ظاہر اور باطن کو پاک کر دی. اصل مقصد یہ ہے. تو ان تمام چیزوں کا مقصد جو وظائف بتائے جاتے ہیں ان کی تعداد بتائی جاتی ہیں، یہ بزرگان دین اولیاء کاملین سے چلے آ رہے ہیں. بزرگان دین کے ملفوظات موجود ہیں، ان میں یہ وظائف موجود ہیں، اور اکثر وظائف وہ ہیں جن کی احادیث میں فضیلت بھی موجود. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی فضیلت بیان فرمائی، ان اسماء مبارکہ کی فضیلت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء مبارکہ وہ بزرگان دین نے پڑھے، اپنے علم میں رکھے، اس کو ایک خاص تعداد میں پڑھا، ایک طریقے سے پڑھا اور کامیابی حاصل کی، اور اسی طریقے کو اپنے مریدین میں جاری کر دیا، اسی طریقے کو اپنے مریدین میں جاری کیا. تو آج اگر ہم یہ تمام چیزیں کر رہے ہیں تو یہ کوئی چیز بھی قرآن حدیث سے متصادم نہیں ہے، ٹکراتا نہیں ہے، اس کی اجازت ہے موجود. جس طرح حل فیٹ میں لوگوں نے محنت کی، بزرگان دین نے طریقت میں محنت کی، کس وظیفے کو کس کے لیے استعمال کیا جائے، قلب کو کس طرح صاف کیا جائے، ذکر الہی کس طرح کیا جائے کہ انسان کا ظاہر اور باطن پاک ہو جائے اور اس کا دل آئینے کی طرح روشن اور منور ہو جائے، یہ ساری چیزیں موجود ہیں. اب اگلا مہینہ جو ہے وہ رجب المرجب شریف کا مہینہ، اس کے بعد شعبان اور اس کے بعد رمضان. یہ تینوں مہینے جو ہیں یہ روحانیت کے لیے موسم بہار، اپنی روحانیت کو اجاگر کرنے کے لیے بہترین ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے والد گرامی اشرف المشائخ حضرت ابو محمد شاہ سید احمد اشرف اشرفی الجیلانی نور اللہ مرقدہ کے ارشاد، ان کے حکم اور ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس سلسلے کو جاری رکھے ہوئے. ان کا طریقہ یہی تھا کہ رجب شریف سے مریدین کو چلہ کشی شروع کراتے تھے. تو ابھی رجب کا چاند ہونے میں ٹائم باقی ہے، اور اس سے پہلے ایک اتوار اور آئے گی. انشاءاللہ آئندہ اتوار کو رجب میں پڑھے جانے والے وظائف ہم آپ کو بتائیں گے. یعنی رجب کی پہلی تاریخ سے وہ چلہ شروع کرنا ہے، تو وہ 40 دن ہوں گے شعبان کی 10 تاریخ کو ایک چلہ ہو جائے گا، اور اس کے بعد آپ شروع کریں گے تو وہ پھر رمضان میں ہوگا، اور رمضان میں دعائے حفظ البحر کا چلہ بھی ہوگا. تو جو حضرات رجب میں چلہ کرنا چاہتے ہیں وہ بلال اشرفی صاحب کے پاس اپنا نام لکھوا دیں، اور آئندہ نشست میں ہم اس چلے کا پورا طریقہ کہ کس طرح وہ شروع کرنا ہے اور روزانہ کس تعداد میں پڑھنا ہے یہ سب ہم آپ کو بتائیں. یہ مقدس بابرکت مہینے ہیں، ہمیں نہیں معلوم آئندہ سال یہ مہینے ہماری زندگی میں آئے یا نہ آئے، کسی کو نہیں پتا، 1 منٹ کا نہیں پتا. تو جو وقت آپ کو مل رہا ہے اس کو غنیمت سمجھیے. یہ مبارک مقدس مہینے ہیں، اس میں جب آپ یہ کام کریں گے، یہ چلہ کشی کریں گے اور جو وظائف آپ کو ہم بتائیں گے وہ پڑھیں گے، تو انشاءاللہ ظاہری اور باطنی دونوں طریقے سے آپ کو بے شمار فوائد حاصل ہوں. ظاہری طور پر جو بگڑے ہوئے کام ہیں، پریشانیاں ہیں، وہ دور ہوں گی، اور باطنی طور پر قلب صاف ہوگا، ذہن پاکیزہ ہوگا، خیالات پاکیزہ ہوں گے، نگاہ پاک ہوگی، یہ تمام چیزیں، زبان پاک ہوگی، باطنی فائدہ آپ کو یہ حاصل ہوگا. تو اس لیے تمام اہل طریقت اور اہل محبت ان پر یہ لازم ہے کہ اس میں ضرور شرکت کریں. گزشتہ سال بھی آپ حضرات نے وہ چلے کیے تھے، اور ہم نے اس کو اتنا آسان کر دیا کہ اس میں کسی قسم کا پرہیز بھی نہیں رکھا. اس طرح کے ترک حیوانات جلالی جمالی کے ساتھ کہ جس میں انڈا، مچھلی اور بڑے گوشت کا پرہیز، اور ترک حیوانات میں تو پھر تمام قسم کے گوشت کا پرہیز، مختلف چلے ہیں جس میں یہ پرہیز ہوتے ہیں. لیکن ہم نے جو رجب میں جو چلہ شروع ہوگا اس میں کسی قسم کا پرہیز نہیں ہے. ہاں پرہیز ہے، جھوٹ کا پرہیز ہے، چغلی کا پرہیز ہے، غیبت کا پرہیز ہے، جتنے گناہ ہیں سب کا پرہیز. یہ پرہیز تو بہرحال آپ کو کرنا ہے. اور پابندی جو ہے وہ سب سے پہلے نماز کی پابندی، وہ تو چلے میں بھی اور چلے کے باہر بھی بتانے کی ضرورت ہی نہیں، وہ تو ہر ایک پر لازم ہے.
سب سے پہلے یہ ضروری ہے. اور اس کے بعد جو وظیفہ بتایا جائے گا اس کا ایک وقت آپ مقرر کر لیں. وقت کی بھی ہم آپ کو چھوٹ دے دیں گے، اپنے حساب سے وقت مقرر کر لیں اور اس میں مقررہ تعداد پر روزانہ وہ پڑھیں. تو جب آپ پڑھیں گے تو آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کے اندر ایک روحانیت پیدا ہو رہی، گناہوں سے بے رغبتی پیدا ہو رہی، نیکیوں کی طرف رجحان پیدا ہو رہا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں پیدا ہو رہی. یہ تمام چیزیں جب ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب. تو وہ تمام حضرات جو ہیں جو یہ کرنا چاہیں بلال اشرفی صاحب کے پاس نشست کے بعد اطمینان سے آپ اپنے نام لکھوا دیں اور آئندہ نشست میں شرکت کریں. اس میں ہم رجب سے شروع ہونے والے وظائف آپ تمام حضرات کو بتائیں گے. خواتین بھی وہ چلے کر سکتی ہیں اور اس کا طریقہ جو ہے وہ ہم یہیں پر بتائیں گے. اسی طریقے کے ساتھ انہی تمام شرائط کے ساتھ پابندی کے ساتھ یہ تمام چیزیں کریں اور پھر اس کے فوائد آپ دیکھیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے دعا کریں اللہ رب العالمین ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما. یا اللہ ہمارے سجدوں کو قبول فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عطا فرما. جو کسی پریشانی میں مبتلا ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کرنا. جو قرض دار ہیں انہیں بار قرضے سے دوشی فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما. جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ان کا فرمانبردار بنا. یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرما. اے الہ العالمین یہ تمام حضرات اور خواتین جو دور دراز مقامات سے اس نشست میں شرکت کرنے کے لیے حاضر ہوئے، مولا ان سب کی حاضری کو قبول فرما. ان سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما. ان سب کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرما. ان کے روزگار میں ترقی عطا فرما. ان کی ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی بیماریوں کو، پریشانیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.